پڑھیا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ اگر یہی آپ مچھلی بازار بھرا کر رکھیں گے تو قاری صاحب کو ہم لوگ مائک کب دیں گے؟ یہاں تو حال یہ ہے کہ 10 بجے ہمیں محفل ختم کرنی ہے۔ آپ حضرات سے میری گزارش ہے سب لوگ خاموش ہو جائیں، بالکل خاموش ہو جائیں۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے۔ یہ سب لوگ ایک دوسرے کو خاموش کراؤ گے نا تو 10 بھی اسی میں بچ جائیں گے۔ سب اپنے خود آپ لوگ خاموش ہو جائیے۔ انتظامیہ والوں سے گزارش ہے ذرا وہ بھی خاموش ہو جائیں۔ اے بھیا آپ چپ بیٹھو، آپ چپ بیٹھو۔ کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کروڑوں درود۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، وقت بہت تیزی کے ساتھ گزرتا جا رہا ہے اور بلبل باغ مدینہ 1.5 سال کے بعد یا اس سے زیادہ عرصے بعد ہمارے اور آپ کے درمیان تشریف لائے ہیں۔ ہم سب کی خواہش ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ وقت حضرت کو سنیں، مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم اپنے احباب کو چپ کراتے کراتے ہی کافی وقت کھو دیتے ہیں۔ جو حضرات کھڑے ہیں ہم ان سے کہتے ہیں کہ بیٹھ جائیں، بیٹھنے کے لیے انتظام کیا گیا ہے وہ بیٹھتے نہیں۔ اب ہر آدمی ایک ہی جگہ پر بیٹھنے کے لیے آئے گا تو آپ مجھے بتائیں کہ کیسے بیٹھ سکے گا؟ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہم لوگ کتنے خوش نصیب ہیں کہ بلبل باغ مدینہ کو ہم جب آواز دیتے ہیں وہ تشریف لاتے ہیں، اور الحمدللہ تعالی آپ کی محبت ہے۔ شہر مالیگاؤں اہل محبت کا شہر ہے، اور شہر عزیز میں علماء مشائخ جو بھی آتے ہیں آپ کی محبت سے متاثر ہو کر جاتے ہیں۔ محبت والوں کا شہر ہے اور یہاں پر محبت ہی دی جاتی ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ سب دیکھیں اور کتنی خوشی اور مسرت کی بات ہے کہ الحمدللہ بلبل باغ مدینہ کو جب ہم نے آواز دی وہ تشریف لائیں، مگر اس مرتبہ ان کا آنا ایک انفرادی حیثیت رکھتا ہے۔ انفرادیت یہ ہے کہ وہ بار بار آئیں اور ہم نے ان سے بار بار نعتیں سنی، مگر آپ جانتے ہیں زمین پر ایک طبقہ ایسا ہے کہ جو نعت سرور کونین کا مخالف ہے اور کہتے ہیں کہ نعت شریف پڑھنا کہاں سے ثابت ہے؟ اگر نعت شریف کی تاریخ بتائی جائے تو ہم بڑے وثوق کے ساتھ بخاری اور مسلم سمیت قرآن مقدس کے حوالوں کے ساتھ یہ بات ثابت کر سکتے ہیں کہ نعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ اتنی ہی پرانی ہے جتنی کہ کائنات کی تاریخ۔ جب سے کائنات کو اللہ نے وجود عطا فرمایا اس وقت سے لے کر آج تک اور آج سے لے کر قیامت تک نعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ جاری ہے اور انشاءاللہ جاری رہے گا۔ بلکہ اگر قیامت کے بارے میں کوئی پوچھے کہ میدان محشر کیوں قائم کیا جائے گا، میدان محشر کے قیام کا سبب کیا ہے، تو کوئی کہے گا حساب و کتاب کے لیے، پوچھ پڑچھ کے لیے، پوچھ گچھ کے لیے۔ یقیناً اس کا یہ جواب کچھ حد تک کے صحیح ہے، مگر میں اس پر ایک سوال کھڑا ہوتا ہے کہ آپ مجھے بتائیں کہ پوچھتا وہ ہے، حساب و کتاب وہ لیتے ہیں جن کو کسی کے حساب میں شک ہوتا ہے، ڈاؤٹ ہوتا ہے۔ اللہ کی شان تو یہ ہے، اس کی شان عالم الغیب والشہادہ ہے، وہ علیم بذات الصدور ہے۔ جب انسان اپنی ماں کے شکم میں بھی نہیں آیا تھا، رب تبارک و تعالیٰ کو علم ہے کون جنتی ہے، کون جہنمی ہے، کون سعید ہے، کون شقی ہے۔ پھر حساب کیسا، کتاب کیسا، میدان محشر کیوں منعقد ہوگا؟ کوئی کہتا اس لیے، کوئی کہتا اس لیے، کوئی کہتا اس لیے، مگر جب
عاشق صادق سے پوچھا جاتا ہے کہ میدان محشر کا انعقاد کیوں ہوگا؟ امام اہل سنت کا تربیت یافتہ حسن بریلوی استاد زمن یہ گنگناتے نظر آتے ہیں، فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا، فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے، کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے۔ میدان محشر کا انعقاد اس لیے ہوگا کہ دنیا میں کسی نے مانا ہوگا، کسی نے نہیں مانا ہوگا، میدان محشر میں اللہ اپنی شان کے مطابق مصطفیٰ کی شان بیان فرمائے گا۔ خدا کو شان بیان کرتا دیکھ کر انبیاء بھی شان بیان کریں گے، انبیاء کو دیکھ کر اولیاء بھی بیان کریں گے، اولیاء کو دیکھ کر جملہ مومنین مومنات شان بیان کریں گے، مومنوں کو دیکھ کر کافر اور منافق بھی شان بیان کریں گے۔ پورا میدان محشر مصطفیٰ پیارے کی نام سے گونج اٹھا ہوگا۔ اعلیٰ حضرت اسی لیے کہتے ہیں صبا وہ چلے کہ باغ پھلے، وہ پھول کھلے کہ دل ابلے، لوا کے تلے ثنا میں کھلے، رضا کی زبان تمہارے لیے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو میدان محشر ذکر مصطفیٰ کے لیے، شان مصطفیٰ کے لیے منعقد ہوگا۔ اور آپ دیکھیں کہ اللہ رب العزت نے سب سے پہلے میثاق کے وعدے کے طور پر عرش پر اپنے محبوب کے ذکر کی محفل منعقد کی، اور پھر ہر دور میں ہر زمانے میں نعت رسول گنگنائی جاتی رہی۔ جناب آدم علیہ السلام نے ذکر مصطفیٰ کر کے مدحت مصطفیٰ کی، شیس علیہ السلام کو وصیت کی، اس وقت مدحت مصطفیٰ کی۔ جناب یونس نے مچھلی کے پیٹ میں مدحت مصطفیٰ کی، جناب نوح نے کشتی کے اندر مدحت مصطفیٰ کی، غرض کے آپ دیکھیں جناب خلیل نے آگ کے اندر مدحت مصطفیٰ کی۔ فیض جلیل خلیل سے پوچھو، آگ میں باغ لگاتے یہ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ جہاں دیکھیں جناب اسماعیل نے چھری کے نیچے آ کر مدحت مصطفیٰ کی۔ غرض کے آپ دیکھیں جہاں دیکھیں جدھر دیکھیں اللہ اکبر میرے مصطفیٰ کا ذکر ہے۔ اسی لیے تو اعلیٰ حضرت جب عالم تخیلات میں اول آخر کا مشاہدہ کرتے ہیں تو یہی کہتے ہیں، فرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، عرش پہ طرفہ دھوم دھام، کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے، انہی کا ذکر ہے، انہی کا چرچا ہے۔ اور آپ دیکھیں کسی نے میرے مصطفیٰ کی نعت پڑھی حضرت حسان کی شکل میں تو اللہ کے حبیب دعا کرتے ہیں، اللہم اید الحسانہ بروح القدس، اے اللہ حسان کی جبریل کے ذریعے مدد فرما۔ جناب جبریل کے ذریعے سے حسان کی مدد کی گئی۔ کبھی دعا کی، اے اللہ میری نعت پڑھنے والے حسان کے منہ کو سلامت رکھنا۔ 120 سال کی عمر میں حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا منہ سلامت رہا، دانت کبھی نہ ٹوٹے۔ آپ اندازہ لگائیں، کوئی نعت پڑھتا ہے تو منہ کی سلامتی کی دعا کی جاتی ہے، کوئی نعت پڑھتا ہے تو اید الحسانہ بروح القدس کا نغمہ گنگنایا جاتا ہے، کوئی نعت پڑھتا ہے تو بوسیری کی شکل میں جب کوئی نعت پڑھتا ہے تو اسے چادر عطا کی جاتی ہے، کوئی جناب جامی کی شکل میں نعت پڑھتا ہے تو اسے روٹی کھلائی جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اعلیٰ حضرت کی شکل میں وہ صبح لالا زار پھرتے ہیں۔ جب یہ نغمہ اعلیٰ حضرت سنہری جالیوں کے سامنے گنگناتے ہیں تو امام احمد رضا کو عالم بیداری میں اپنا دیدار کرایا جاتا ہے۔ کوئی یہ نہ کہے کہ انہوں نے پڑھی اور اس کے بعد فیض پایا، آج کیا ملتا ہے؟ تو آؤ میں آپ کو بتاؤں، حسان کو چہرے کا حسن ملا، جامی کو روٹی کے لک میں اپنے ہاتھوں سے کھلائے گئے، بوسیری کو چادر پہنائی گئی، اور امام احمد رضا کو عالم بیداری میں اپنی زیارت کرائی گئی۔ آج کے دور کا حسان العصر جس کی مدحت کے نغموں نے پوری دنیا کے بچے کو نعت مصطفیٰ گنگنانے پہ مجبور کر دیا ہے، جب ہمارا رضوان بارگاہ رسالت میں کھڑے ہو کر کے نعت گنگناتا ہے تو فیض کا دریا یوں جاری ہوتا ہے کہ شعبان کی ابتدائی ایام میں انہیں کعبے کے اندر داخلے کی اجازت عطا کی جاتی ہے۔ نعت جب پڑھی گئی فیضان عطا کیا گیا، نعت کے اشعار جب پڑھے گئے بالکل عطا کی بارش ہوئی۔ کل بھی نعت پڑھی گئی اور اللہ کے حبیب عطا کرتے رہے، سخا کرتے رہے، آج پڑھی جا رہی ہے، آج بھی عطا کے دروازے کھلے ہیں۔ کیا یہ معمولی بات ہے؟ لوگ کعبے کے گرد طواف کرنے کے لیے دعائیں کرتے ہیں، اور بلبلے باغ مدینہ کی شان یہ ہے، کعبے کے اندر جاتے ہیں، کم و بیش آدھا گھنٹہ رہ کر عبادت کر کے آتے ہیں، اور پھر وہ
نورانی پیشانی جو کعبے کے اندر سجدہ کرتی ہے سبحان وہ لے اللہ، کر ہمارے درمیان آتے ہیں اور سبحان آگے کا اللہ، پروگرام سبحان ناظرین اللہ، صاحب پیش فرمائیں۔ سبحان